حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر ڈالا. دین زندہ ہوگا قربانی سے، اور جب دین زندہ ہوگا تو دنیا بھر کے اندر امن و امان ہوگا. یہ ساری پریشانی بے دینی کی بنیاد پر ہے. اگر دینداری آ جائے تو ساری پریشانیاں خدا دنیا کی بھی ختم کرے گا. برکتوں کا آنا، دلوں میں چین کا آنا، یہ سارا دینداری کی بنیاد پر ہوگا. اور دینداری آ نہیں سکتی جب تک کہ جان اور مال کی قربانی نہ دی جائے. دین کی بنیاد قربانی ہے. لوگوں کے ذہن میں دور فاروق ہی رہتا ہے کہ صاحب انہوں نے مال دیا، کسی کے 5,000، کسی کو 10,000، کسی کو 12,000 مال دیا. میرے محترم دوستو، دور فاروقی جو ہے یہ پھلوں کا زمانہ ہے، اور دور نبوی اور دور صدیقی یہ جڑ بنیاد کا زمانہ ہے. جڑ بنیاد کا زمانہ. جڑ بنیاد کے زمانے میں مال کو بنیاد بنا کر دین کا کام نہیں کیا، قربانیوں پر کھڑا کیا. حضرت عمر کے زمانے میں تو ملک اور مال آیا، اور اتنا آیا جس کی کوئی حد نہیں. اب انہوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا جس کا کرنا کیا. وہ مشورے سے ترتیب قائم کر دی. مال دے کر دین کا کام نہیں کرایا، بلکہ دین کا کام قربانیوں سے کرنے پر مال آیا تو اس کی تقسیم کر دی حضرت عمر نے. یہ بہت بڑا مغالطہ پوری دنیا کو لگتا ہے. حضرت عمر کا جو دور ہے یہ دور نمونہ اس وقت بنے گا جب دین چل پڑے. دین کو اگر چلانا ہے تو دور نبوی اور دور صدیقی نمونہ بنے گا. دین کے جڑ بنیاد کا دور نبوی، دور صدیقی. ذہن میں آپ کے یہ ہوگا کہ مال تھا ہی نہیں تو دیتے کیسے؟ یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ کی طرف سے پیشکش ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر چاہو تو پہاڑوں کو سونا، چاندی اور ہیرا بنا دے. بہت آسان تھا. سونا چاندی کاٹ کے دیتے، لوگ دین کا کام کرتے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے منظور نہیں کیا. ایک دن کھانا ملے گا، کھا کر دین کا کام کروں گا، دوسرے دن بھوکا رہ کر دین کا کام کروں گا، اس کا انکار کر دیا. حالانکہ پیشکش اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جب بتا دے رہے تو حلال کا ہی ہے نا، اللہ حرام کو تو نہیں دیں گے. انکار کر دیا. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنیاد قائم فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے کہ اگر یہ سونا چاندی بن جاتا، اس کے ٹکڑے کاٹ کر لوگوں کو دے کر دین کا کام لیا جاتا، تو پھر لوگ دین کا کام سونے چاندی کے لیے کرتے، اللہ کے لیے نہ کرتے. تو دین میں دین پناہ نہ آتا، اور دین میں اتنی طاقت نہ آتی جس کے سامنے قیصر اور کسریٰ کی طاقتیں زیر ہوئی. یہ دین میں جو اتنی طاقت آتی ہے یہ اللہ کی نسبت سے آتی ہے. اگر سونا چاندی دے کر کام دین کا کرایا تو لوگ سونے چاندی کے لیے دین کا کام کریں گے، اللہ کے لیے دین کا کام نہیں کریں گے. تو دین کے کام میں طاقت دی رہے گی. اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں پر اور تنگی ترشیوں پر صحابہ کو کام کرنے کے لیے کھڑا کیا. قانونی طور پر کسی کو کچھ دینا طے نہیں تھا، ضابطہ نہیں تھا. اخلاقی طور پر اگر کسی تنگ دستی دور کی جائے، اللہ کے راستے میں جا رہے ایک آدمی تو مال والوں کی بنیاد پر نہیں جا رہا، ان کا میں تو فاقہ برداشت کروں گا، دین کا تقاضا پورا کروں گا. 7 سفر ٹڈیاں کھا کر کرنے پڑے تو صحابہ نہیں کیے. پتے چاپ کر انہوں نے دین کا کام کیا. ان کا دین کا کام اثر ہے. کسی غریب کا ذہن مالدار کے مال کی طرف نہیں جاتا تھا. ہر غریب کا ذہن یہ تھا کہ جب خدا کہتا اپنی جان اور اپنا مال، تو بھائی میرے پاس مال نہیں ہے تو میں پتے چاپ کر دین کا کام کروں گا، دین کا تقاضا نہیں چھوڑوں گا. اس غریب کو کھلانا یہ ضابطے میں نہیں تھا، لیکن مالدار اخلاق والا تھا. اس لیے اس نے کہہ دیا کہ جب تک میرے پاس کھانا ہے میں اور تو ساتھ میں کھائیں گے، اور جب میرا کھانا ختم ہو جائے تو پتے چاپنا میرا اور تیرا ساتھ میں ہوگا. میں اور تو ساتھ میں پتے چاپیں گے. یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ ہم تو کھانا اور تو چاہے پتے نہ. تو اخلاقی طور پر دینا
اس میں تو پوری سیرت آپ کو ملے گی اور پورا قرآن و حدیث آپ کو ملے گا. انفقوا انفقوا انفقوا، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. لیکن قانونی طور پر تو زکات ہی فرض ہے. دیکھیں ایک بات میری سمجھیں، پورے قرآن میں حدیث میں پوری سیرت میں آپ کو دو باتیں ملیں گی. کچھ احکامات تو وہ ملیں گے جو قانونی ہیں، کچھ احکامات وہ ملیں گے جو اخلاقی ہیں. قانونی احکامات کو آج کل کی اصطلاح میں سمجھو فتویٰ، اور اخلاقی احکامات کو آج کل کی اصطلاح میں سمجھو تقویٰ. ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ. ایک ہوتے ہے بارڈر یعنی حدود شریعت، اور ایک ہوتا ہے مزاج شریعت. شریعت کا مزاج جو ہے وہ سادگی ہے بالکل. شریعت کا جو مزاج ہے تقوی کی لائن کا مزاج ہے، اخلاق کی لائن کا مزاج ہے. دنیا کے اندر جو دین پھیلے گا وہ اخلاق سے پھیلے گا. فتویٰ تو حدود کو بتائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باوجود کہ مال بے انتہا آیا، لیکن حضرت عمر نے سادگی پر سب کو باقی رکھا. پورے مدینے میں پکا مکان بننے نہیں دیا، کھانا کپڑا شادی سب کو سادہ رکھا. یہاں تک کہ بیٹے نے دعوت کی اور گوشت میں گھی ڈالا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. 2 سالن جمع ہو گئے. 2 سالن ہوں گے تو عمر نہیں ہوگا، انکار کر دیا. صدیق اکبر نے پانی مانگا، شہد ملا کر دیا گیا تو حضرت صدیق رونے لگے کہ جب پانی سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو شہد کو کیوں ملایا. یہ تھی وہ تقوی والی لائن، یہ تھا وہ مزاج شریعت. دین کے کام میں لگنے سے پہلے جون سی سادگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہ مطلوب ہے جب دنیا قدموں پر آ جائے تب بھی. یہ حضرت عمر نے بتا دیا. حضرت عمر حرام نہیں سمجھتے تھے. ایک دسترخوان پر 4 سالن جمع ہو تو حضرت عمر سے حرام نہیں سمجھتے تھے. حضرت صدیق بھی حرام نہیں سمجھتے تھے، ورنہ تو قرآن کے خلاف ہوگا. لما تحرم ما احل اللہ لک، ارے جس کو اللہ نے حلال کیا اسے آپ کون حرام کرنے والے؟ اللہ کے نبی تک کو جب منع کر دیا تو خلفائے راشدین کسی حلال کو حرام تھوڑی کہیں گے. لیکن حرام کی حدود سے نکل کر حلال کی بارڈر پر آ جانا یہ اس کے لیے تو مناسب ہے جو حرام میں ہو، لیکن جو پہلے سے حلال میں ہو وہ حلال کی بارڈر سے ہٹ کر درمیان میں آ جائے، فتوے سے ہٹ کر تقوی کی طرف آ جائے. درمیان میں رہے گا تو حرام کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، اور اگر حلال کے بارڈر پر رہا تو خطرہ ہے کہ کہیں پار کر کے حرام کے بارڈر میں نہ چلا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل کھلا ہوا، حرام بالکل کھلا ہوا. بینہما مشتبہات، ان دو کے بیچ میں مشتبہ ہے. اور پھر مثال بھی دی کہ جانور اگر تمہارے کھیت کے بیچ میں چرے تو تمہارے ہی کھیت میں رہے گا، اور اگر کنارے پر پہنچ گیا تو خطرہ ہے دوسرے کے کھیت میں نہ چلا جائے. تو دور صدیقی، دور فاروقی تقوی والا دور ہے، مزاج شریعت والا دور ہے. مزاج شریعت بتایا پیسہ کتنا ہی ہو لیکن زندگی سادہ. بھائی حضرت پھر پیسہ کہاں لگائیں؟ ان کا بھائی تم تو دین کے کام کے لیے آئے، خدا کے دین کے تقاضوں پر لگا دو، یتیموں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر لگا دو، اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگا دو. خدا کے دین کے تقاضے کتنے آتے اس پر لگا دو. اتنی آمدنی کا سامان آتا حضرت عمر کا، لیکن جب انتقال ہوا تو 86,000 کا قرضہ ان پر تھا جو بیٹے سے ادا کرنے کے لیے وصیت فرمائی. اور مکان دیکھو تو بالکل سیدھا سادہ، کھانا دیکھو تو بالکل سیدھا سادہ. یعنی میری بات کو آپ سمجھیں، دور صدیقی، دور فاروقی مزاج شریعت کو بتاتا ہے، سادگی کو بتاتا ہے. البتہ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بے شک مکانات پکے بن گئے، مسجد نبوی پکی بن گئی، کھانا لوگوں کا بڑھیا بن گیا، اگرچہ ان کا بذات خود زندگی سیدھی سادی تھی. حضرت علی کی بھی، حضرت عثمان کی بھی. حضرت علی کوفے میں ہیں
اور ایک چادر ہے اور سردی میں ٹھٹر رہے. کسی نے حضرت بڑے بڑے بڑھیا قسم کے کمبل آئے اسے لینے میں. فرمایا کہ یہ چادر بھی مدینے سے لایا ہوں جو میری ہے. اجتماعی مال کو میں نہیں لوں گا. اجتماعی مال کو وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے جیسے یتیم کا مال. اجتماعی مال کو اپنی ذات کے اوپر لگانا وہ لوگ بہت برا سمجھتے تھے. حضرت عمر کی ایک بچی حضرت عمر کے سامنے آئی, ہل رہی تھی, بڑی کمزور. پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو صاحبزادے نے کہا حضرت آپ ہی کی تو ہے. ارے یہ ایسی کیوں بن گئی؟ بالکل دبلی پتلی, بالکل گر رہی. کہا آپ ہی کی وجہ سے بن رہی, اس لیے کہ آپ بہت تنگی کے ساتھ خرچ دیا کرتے ہیں, اس لیے بن گئی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تیری کمائی سے اس کا علاج کرا, تیری کمائی سے اس کو کھانا کھلا, تو اس کے انتظار میں مت رہے کہ اجتماعی مال میں سے میں تیرے کو دوں گا. منع کر دیا. اجتماعی مال کو تو حضرت عمر کہتے تھے بیت المال کا جو اجتماعی مال ہے وہ تو یتیم کے مال کی طرح سے ہے. ارے کوئی یتیم بچہ ہو, اس کا بڑا لمبا چوڑا کاروبار پھیلا ہوا ہو, اگر کوئی آدمی اس کی خیر خبر لیتا ہے, اگر خود کھاتا پیتا ہے تو اس میں سے کچھ نہ لے, اور اگر پھر خود بھی کمزور ہے, محتاج ہے, تو بقدر ضرورت لے لے. تو اجتماعی مال میں سے تو بقدر ضرورت لینے کی اجازت ہے, اور بھائی جس کو نہیں ہے, جس کو ضرورت وہ نہ لے. یہ حضرت عمر کا ذہن تھا, اسے یتیم کا مال قرار دیتے تھے. یہ حضرت علی کا بھی ذہن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سردی میں ٹھٹر رہے لیکن اجتماعی مال میں سے ڈالی. کیوں؟ کہ قیامت تک اسلام کو چلنا ہے, بارڈر بھی بتانی ضروری ہے. ورنہ اگر چاروں خلفاء ایک بات پر آ جاتے کہ بالکل سادگی, تب کوئی نئے نئے خوشحال قسم کے لوگ مسلمان بنتے تو بیچارے پریشان ہو جاتے. ان کا سب کچے مکان میں جھونپڑوں میں رہنا مشکل, اور کچی مسجدوں میں ہمیں نماز پڑھنا مشکل, اور بھئی چٹنی روٹی ہمیں کھانی پڑی تو ہمارے بس میں نہیں, تو وہ لوگ اسلام سے محروم ہو جاتے. اس لیے بارڈر کا بتانا بھی ضروری تھا. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا گئے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم لوگ میرے طریقے کو مضبوط پکڑو اور میرے بعد خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوط پکڑو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اصل زمانہ ہے, اور سارے نبیوں کا زمانہ بطور تمہید کے ہے, اور خلفاء راشدین کا زمانہ بطور تتمے کے ہے. اب قیامت تک جو ہمیں کرنا ہوگا اس کے لیے تمہید تو نبیوں کا دور ہوگا, اور پورا کون نبیوں کی دعوت کو پیش کرتا ہے کہ باپ کو کیسے دعوت دے, ابراہیم علیہ السلام نے بتایا. بیٹوں کو کیسے دعوت دے, نوح علیہ السلام نے بتایا. قوموں کو کیسے دعوت دے, سارے نبیوں نے بتایا. یہ بطور تمہید کے ہے. جب کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے تو چھوٹے پہلے آیا کرتے ہیں. کوئی بڑا روحانی یا جسمانی لائن کا بڑا آنے والا ہوتا ہے تو کتنے مہینوں پہلے اس کا انتظام ہوتا ہے. اس کے بعد وہ بڑا تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے, اور پھر آ کے وہ چلا جایا کرتا ہے, اور بعد والے اس کی ترتیب دیا کرتے ہیں. ایک بہت بڑے نبی آنے والے تھے, ان کی آمد کا پہلے سے اطلاع بھی سارے نبیوں کو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ سب سے معاہدہ لیا گیا تھا کہ نبی آگے آنے والے ہیں, کیا تم ان کی بات مانو گے, کیا تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے اس کا اقرار کیا, اور قیامت تک آنے والوں کو تمہید باندھ کے بتا دی کہ نبیوں کی بات کے نہ ماننے والے بڑی طاقت اور مال والے بھی تباہ اور برباد ہوئے, اور نبیوں کی بات کے ماننے والے کمزور قسم کے کامیاب ہوئے. یہ تمہید باندھ کے بتا دی قیامت تک کے لیے. اور پھر وہ بڑے نبی آ گئے, اور انہوں نے قیامت تک کے لیے اپنے زمانے کے اندر ساری ترتیب قائم فرمائی, اور 23 سال میں آگے تشریف لے گئے. آگے خلفائے راشدین جو ہے ان کا دور آیا, اس کو تتمے کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, قیامت تک کے لیے. اس لیے چاروں خلفاء کا جو دور ہوگا اس میں اصول الگ الگ ملیں گے, اور سب کی ضرورت ہے. دور صدیقی اور دور فاروقی یہ تو بتاتا ہے مزاج شریعت کو اور تقوی کو بتاتا ہے, اور دور عثمانی اور دور علوی جو ہے یہ بتاتا ہے فتوے کو, یعنی حدود شریعت کو. قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اگر پکا مکان بنائے کوئی اور اس کے اندر ریا نمود وغیرہ کوئی اور شرعی تقیدات کے خلاف نہ ہو تو پکا مکان بنانا جائز ہے, پکی مسجد بنانا جائز ہے, کئی قسم کے کھانا جائز ہے,
بڑھیا کھانا بڑھیا کپڑا جائز ہے. فتوی حد بتا دی, جواز کی حد بتائی, کیونکہ لوگوں کو تو حرام کی حد سے لانا ہے تو اسے حلالی حد پر پہلے لانا ہوگا. ایک دم سے اگر آپ بیچ میں لے آؤ گے تو وہ تو تنگ ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا. یہ ایک بات اچھی طرح آپ سمجھیں, ہم لوگوں کو تو مزاج شریعت پر رہنا ہے, اور جو نئے نئے لوگ آئیں گے نا تو ان کو تم حدود پر لے آؤ پہلے بیچاروں کو, اور دھیمے 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 وہ پھر آگے بڑھتے رہیں گے, پھر وہ سادگی پر آتے رہیں گے. اور ہم سادگی کے بارے میں بھی ایک دم سے نہیں کہتے. اگر ایک دم سے تم سادگی پر آ گئے اور تم سے برداشت نہ ہوئی, جو بھی روٹی پر آپ آ گئے, بیوی بچوں کو جو بھی روٹی پر لے آیا اور 10 آنے شروع ہوئے تو کئی فرائض میں چھوٹ جائیں. اس لیے سادگی پر دھیمے دھیمے عادت ڈالنے اور سادگی پر آنا. آخری سادگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی ہے. حضرت عثمان نے اس قسم کے کام بہت سے کیے. اگرچہ حضرت عثمان کو برا بھلا بھی کہا لوگوں نے, لیکن اس کے باوجود کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی 3 سیڑھیاں, آپ اوپر کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. اس کے بعد حضرت صدیق آئے, ایک سیڑھی نیچے اتر گئے. حضرت فاروق ایک سیڑھی اور نیچے اتر گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیا. لوگوں نے برا بھلا کہا, ان دونوں نے تو ادب کیا اور یہ ایسے بے ادب نکلے کہ اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے. لیکن حضرت عثمان نے کالی ہنڈیا اپنے سر لے لی اور ساری بات کو سنتے رہے, اوپر ہی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے رہے, اور یہ بتا دیا قیامت تک کے آنے والوں کو کہ ادب تو وہ ہے جو میرے 2 بڑوں نے کیا, اور جائز وہ بھی ہے جو میں کر رہا. اگر وہ یہ نہ بتا دے تو زمین پہ خطبہ دیتے. بعد والا زمین کے نیچے ایک سیڑھی بناتا, اب زمین کے نیچے سیڑھیاں بن کے کنویں پہ جا کے خطبے دینے پڑتے, کنویں کے اندر پانی میں ڈبکیاں لگا کر. حضرت عثمان نے اس قسم کے کام بہت سے کیے. حضرت عثمان کا دور واقعی حدود شریعت بتا رہا ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن پورے عالم کے اندر جو دین پھیلے گا وہ مزاج شریعت پر کام کرنے والے آئیں, اس سے دین پھیلے گا. قرآن کے اندر ایک لائن اخلاقی ملے گی, ایک لائن قانونی ملے گی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, عدل جو ہے وہ تو قانون ہے, اور احسان جو ہے وہ اخلاق, وہ تقوی والی زندگی, اور عدل فتوے والی زندگی. مالدار نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی, بس اس کے بعد جتنا مال ہے بھائی اس کا ہے قانون کے اعتبار سے. لیکن اخلاقی حکم کیا ملے گا؟ بھائی جہنم سے بچنا ہے تو حدود شریعت پر آ جاؤ, اور اگر جنت کے درجات بلند کرنے ہیں تو مزاج شریعت پر آ جاؤ. جہنم سے بچنے کے لیے تو فتوے پر چلو, اور بھی جنت کے اعلیٰ درجات لینے ہیں تو تقوی پر آ جاؤ. زکات کے مال کے علاوہ جو مال بچا وہ اگر تم نے سادات پر لگایا, یہ اخلاقی طور پر ہوگا. یا ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بہت پریشان ہے, نکالنا ہے, بہت پریشان ہے. اب آپ یہ انتظار کرو کہ بھائی یہ تو میں تو زکات ادا کر چکا ہوں, بس اگلے رمضان میں دیکھوں گا. لیکن اس وقت ایکسیڈنٹ ہوا, اور وہ جب اونٹا ہو گیا, اس کو سیدھا کر دیں اور ناخی تک اونٹا رہے گا. نہیں, اب ہم اگلے اس کا انتظار نہیں کریں گے, بلکہ فوراً بغیر زکات کا مال لگا کے اس کی ہم مدد کریں گے. یہ اخلاقی چیز آ گئی. اور اخلاق میں بھی یہاں تک ہے کہ غیر مسلم کی بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا, چیخ رہی, شوہر نہیں, آپ نے اپنی بیوی کو 1000 روپیہ دے کر بھیجا اور اس نے ساری ترتیب دے دی. وہ غیر مسلم جو ہے وہ بیچارہ غریب ہے, اس نے آ کر کہا کہ میں تمہیں 2 سال میں ادا کروں گا. آپ یہ کہہ دو نہیں, بالکل نہیں, یہ میری طرف سے ہے, تم میرے پڑوسی ہو, کوئی بات نہیں, میری طرف سے ہی, میں نہیں لوں گا تم سے. اب بتا اس اخلاق کا اس پر کتنا اثر پڑے گا؟ یہ اخلاقی لائن دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا اخلاق سے.